اسلام آباد میں ایک بہت بڑا پاکستان کی تاریخ کا جلسہ جو ہے وہ یہاں پہ کیا جائے گا، اور اس جلسے کے بعد میں ہم ڈیڈ لائن دے دیں گے اس حکومت کو کہ وہ کب تک جو ہے وہ اپنی اسمبلی کو تحلیل کرتی ہے، اور اگر نہیں تحلیل کرتی تو پھر اس کے بعد نتیجے میں جو راست اقدامات ہیں وہ اسی جلسے میں ہم بتا دیں گے۔ لیکن اس حکومت کو ہم زیادہ سے زیادہ 1 مہینے سے زیادہ وقت نہیں دے سکتے ہیں انتخابات کا اعلان کرنے کے لیے، اور ابھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کو اگر عقل نہیں آئی اور وہ انتخابات کا اعلان نہیں کرتے تو پھر وہ تحریک انصاف کے اگلے اقدامات کے لیے تیار ہو جائیں، کیونکہ اس سے زیادہ وقت دینا ہم سمجھتے ہیں کہ ملک کی معیشت کا بالکل جو ہے وہ تختہ کر دے گا، ملک کی جو ایک سیاست ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گی، اور اس لیے ہم اس حکومت کو اس سے زیادہ وقت دینے کو تیار نہیں ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ضمنی انتخابات کی بات ہو رہی ہے، ہم عدالت میں ہیں، اور اصولی طور کے اوپر عدالت کے نوٹس کے بعد الیکشن کمیشن کو عدالت کا احترام کرنا چاہیے تھا، اور 16 اگست تک جو شیڈیول ہے وہ روکنا چاہیے تھا، اور یہی توقع کا اظہار کیا تھا جج صاحب نے جب انہوں نے ایڈمٹ کیا تھا یہ کیس۔ لیکن یوں لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ نون لیگ کی محبت میں نہ اس کو عدالتوں کی پرواہ ہے، نہ اس کو جو ہے وہ کسی اپنے جو ٹریڈیشن ہے، روایت ہے، اس کی پرواہ ہے۔ وہ ہر صورت میں جو اس وقت جو حکومت ہے پی ڈی ایم پیپلز پارٹی کی، نون کی، ان کی مدد میں آگے جانا چاہتا ہے، اور اس کے لیے وہ اقدامات جو ہے وہ ہر قدم جو ہے وہ اٹھانے کے لیے تیار ہے۔ اور جس جلدی میں، جس سرعت کے ساتھ انہوں نے شیڈول کا اناؤنس کیا ہے ان انتخابات کا، اس نے عدالتی احکامات کی بھی جو ہے وہ خلاف ورزی ہوئی ہے۔ ہم عدالت میں ہیں، اور عدالت میں ہم جا رہے ہیں کہ ہمارے تمام استعفے جو ہیں وہ منظور ہو چکے ہیں۔ اسپیکر قاسم سوری جو ہیں وہ تمام استعفے منظور کر چکے ہیں۔ موجودہ اسپیکر کے پاس نظر ثانی کا، ریویو کا کوئی اختیار ہے نہیں، لہٰذا یہ نہیں ہو سکتا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ پیپلز پارٹی اور نون کی ایک سبسڈری کے طور کے اوپر کام کرے اور وہ پیس میل میں یعنی ٹکڑوں میں استعفے قبول کرنا شروع کر دے۔ وہ اس کا مقصد صرف ہو کہ وہ نون لیگ کو اور پیپلز پارٹی کو اور جے یو آئی کی مدد کر سکے کہ وہ دھاندلی کریں ان سیٹوں کے اوپر۔ اور انشاءاللہ تعالی وہ جو انتخابات ہیں، ہمیں پوری امید ہے کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے وہ اس کا نوٹس لے گی اور ہمیں جو ہے وہ انصاف ملے گا۔ اور انشاءاللہ تعالی یہ جو اگلا فیز ہے ہماری جدوجہد کا، وہ اب شروع ہو چکا ہے، اور اگلے 48 گھنٹوں کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ کو ہم جو اگلا ہمارا لائے عمل ہے اس کا اندازہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور جس طرح میں نے آپ کو کہا 1 ماہ سے زیادہ انشاءاللہ ہم اس حکومت کو، جو وفاق میں اسلام آباد میں حکومت ہے، اس کو وقت جو ہے وہ نہیں دیں۔ سر، یہ جو آپ نے 48 گھنٹوں میں بات کی کہ آپ بڑا تاریخی جلسہ کرنے جا رہے ہیں، یہ محض صرف ایک جلسہ ہی ہوگا یا پھر اس کے آگے بھی اسٹریٹجیز جو ہیں وہ آگے 48 گھنٹے میں دیں نا، پھر 48 گھنٹوں میں بتاتے ہیں اور کیا کیا کر رہے ہیں۔ بیان ہے آئی ایس پی آر کے ڈی جی کی طرف سے کہ جو سانے رسبیرہ ہوا ہے اور ان کے شہداء ہیں ان کے خلاف سوشل میڈیا کے اوپر کمپین چل رہی ہے، اس کی آپ مذمت کریں گے؟ تحریک انصاف کے اوپر ڈائریکٹلی نام آیا؟ نہیں، ہم بڑی سخت اس کی مذمت کرتے ہیں، اور جو بھی کیمپین کر رہے ہیں وہ فیک اکاؤنٹ سے، اور جو ایک گروپ کے صحافی تھے انہوں نے بڑی چھوٹی جو فالوورز تھے ان کو ری ٹویٹ کیا، جس کے بعد یہ کیمپین بن گئی، اور ان دونوں صحافیوں کو کرنا چاہیے تھا جو ایک بڑے گروپ سے جو ہیں وہ تعلق رکھتے ہیں۔ لیکن بہرحال ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ اس کے پیچھے ایسے ہڈن ہاتھ ہیں جن کا پہلے بھی جو رہے ہیں ملک گرمیوں میں، ان کا بھی بہت ہاتھ ہے۔ عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ 9 جو حلقے ہیں وہاں پر خود سے الیکشن، تو آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کا ووٹر اس صورت میں کس چیز پہ آ کے ووٹ دے کے جب اس کو یہ فیل ہو کہ ایک مرتبہ پھر سے استعفے سامنے آ جائے، یہ تو اب ریپیٹ سائیکل چلتا رہے گا الیکشن ہمارا ووٹر۔ دوسرا جو قوم اور ملک کے جو فنڈز ہیں ان کا جو اتنا زیادہ نقصان ہوا، اس کے حوالے سے بھی کیا؟ ملک کا نقصان تو روزانہ کر رہی ہے، جب تک یہ پی ڈی ایم کی حکومت ملک کے اوپر موجود ہے، ملک کی معیشت جو ہے اس کو شدید نقصان پہنچے گا، اور یہ جس طریقے سے الیکشنز کروانا چاہتے ہیں
उस तरह इलेक्शन होना मुमकिन नहीं है। हमें जनरल इलेक्शंस की तरफ बढ़ना है और इसीलिए हम ये तवज्जो दिला रहे हैं कि जनरल इलेक्शंस के अलावा कोई हल है नहीं। अच्छा, टाइगर फिर खाली मैदान क्यों नहीं छोड़ा जा रहा जब जनरल इलेक्शन की बात कर रहे हैं? और दूसरा सवाल, आज गवर्नर पंजाब की तरफ से जो बयान आया था कि वो वोट टेकिंग के लिए तैयार हो गए तमाम लोगों के, ये जज्बा है खैर सगाली का, आपको कैसे वेलकम करते हैं? गवर्नर का आईनी फ़र्ज़ है, इसमें गैर सगाली वाली तो कोई बात नहीं है। उन्हें अगर वो नहीं लेते तो स्पीकर लेंगे। और दूसरा, खाली मैदान वाली हसरत जो है वो लेके ये इस्लामाबाद से जाएंगे, खाली मैदान नहीं मिलने। चौधरी साहब ये बताइए कि इस हफ्ते इमरान खान साहब ने और आपकी जमात ने कहा कि इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर के होते हुए हम आगे जनरल इलेक्शन अगर आते हैं तो उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते में। तो ऐसे में आज आपने फैसला किया है कि उनके होते हुए ही इमरान खान पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो बयानिए की क्या ताकत रहेगी कि जब एक तरफ हमने कभी ये नहीं कहा कि इलेक्शनों में हिस्सा नहीं लेंगे। हमने हमेशा ये कहा कि इस इलेक्शन कमीशन को इलेक्शनों से पहले हटा लें। सर आपने कहा कि मामला गारंटियों तक आ रहा है कि ये हो जाए तो इलेक्शन होता है, असम्बलियाँ तहलील हो जाए तो ये हो जाएगा, लेकिन कोई बातचीत का वे आउट नहीं निकलता दिखाई दे रहा है। डेडलॉक उसी तरह है, कोई देखें पॉइंट कहाँ से निकलेगा? बात कौन शरीफ की नायली खत्म करने के हवाले से बड़ी सिंपल बात है। शहबाज शरीफ अनाउंस करें कि वो इंतखाबात के लिए तैयार हैं और उसकी जो है वो अर्ली डेट जो है वो दें, उसके बाद वो दावत दें सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को। कोई आप सालिस बनाना चाहते हैं किसी को? ज़रूरत कोई नहीं है सालिस जो है वो तो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो एक फ्रेमवर्क है, आइन मौजूद है, सालिस की क्या ज़रूरत? खान ने आज कहा, नून लीग के मलिक अहमद खान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पीटीआई ने मौके पर किया था स्टार्ट में कि हमें न्यूट्रल ने कहा था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो न्यूट्रल है, तो वो नहीं मुतालबा किया है कि वो किन न्यूट्रल ने आपको कहा था कि न्यूट्रल नाम बताइएगा। अहमद को पता है किसने। अच्छा, कल वो आपने जमा करवाई है सर याददाश्त, तो किसको दे दिया इलेक्शन कमीशन के साथ? इलेक्शन कमीशन सारा ही फ्रॉड है, ऊपर से नीचे तक पता नहीं किसको